الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فآواز بلند درود و سلام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء وقار وارثانہ محراب منبر ارباب علم و دانش اصحاب محبت مودت محبان اولیاء اور متوسلین، سامعین محترم، سب سے پہلے اس عرس مبارک پر آنے والے تمام معززان کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا آج کا موضوع ہے شان اولیاء، لیکن چند باتیں جو بہت کثرت سے پائی جا رہی ہیں اس معاشرے میں کہ اگر کسی کو کہیں نماز کا تو وہ کہتا ہے کہ ہماری نماز تو دل کی نماز ہے، ہماری نماز تو دل کی نماز ہے، یہ اصل نماز جو ہے یہ مولوی، یہ ظاہری نماز جو ہے یہ مولویوں کی ہے، اور ہمارے حصے کی نماز ہمارے پیر نے پڑھ دی ہے۔ تو ایسے ملنگ فقیر جو ہوتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جو شریعت کا باغی ہو وہ ولی نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم اسے ولی مانتے ہیں، نہ ہی ہم اسے ولی مانتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہی ملنگ اور فقیروں کی مثالیں دے کر ہمارے اہل سنت کے عقائد پر اعتراض کرتے ہیں، غوث ثقلین پر اعتراض کرتے ہیں، داتا علی اجمیری پر اعتراض کرتے ہیں، نظام الدین اولیاء پر اعتراض کرتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی کہ دیگر اولیاء کرام پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے اولیاء کرام پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک معیار ولایت کیا ہے اور ہم ولی کس کو مانتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ولی وہ ہے، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو کشف المحجوب لکھنے والا داتا علی اجمیری ہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو خدا کے خزانے لٹانے والا لوچا گنج بخش ہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو دین کا مددگار بن کے محی الدین ہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو دین کو زندہ کرنے والا معین الدین ہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو امت کا قطب بن کے قطب الدین ہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والا نظام الدین اولیاء ہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو شیر ربانی ہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو پیر رسانی ہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو بابا فرید الدین ہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو قطب الدین ہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو بدر الدین ہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو سلطان باہو، ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو پیر مہر علی ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہمارے نزدیک یہ معیار ولایت ہے اور ہم ان کو ولی مانتے ہیں۔ ایسے ولیوں کے پاس جانا شرک نہیں ہے بلکہ عشق ہے، بدعت نہیں بلکہ محبت ہے، اور یہ گمراہی کا راستہ نہیں بلکہ ایمان کا راستہ ہے، اور ہم اس کو بھی ولی مانتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ہم ولی مانتے ہیں کہ جن کا ہاتھ ید اللہ ہو، جن کا ہاتھ ید اللہ ہو، جن کا چہرہ وجہ اللہ ہو، جن کی زبان کلام اللہ ہو، جن کی برکت برکت اللہ ہو، جن کی رحمت رحمت اللہ ہو، جن کی دعا قضا اللہ ہو، جن کی ادا رضا اللہ ہو، جن کا ذکر سبحان اللہ اور وظیفہ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کا وظیفہ الحمدللہ ہو، جن کے سر پر محبت کی ٹوپی
تقوی کا لباس، سنت کا امامہ ہو اور محبت کا کشکول ہو، ایسے ولیوں کو ہم ولی مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہی معیار ولایت ہے۔ کتاب البیان جلد نمبر 3، مقام قطبیت، علامہ یوسف نبانی علامہ یوسف نبانی کتاب شرف السجاد صفحہ نمبر 168 پر بیان کرتے ہیں کہ مقام قطبیت کیا پہلے قطب امام حسن علیہ السلام ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام سے مقام قطبیت حاصل کرنے والی جناب سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہ سب سے پہلے انہیں مقام قطبیت عطا کیا گیا تھا، اور یہ اپنی حیات زندگی میں اسی منظر پر فائز رہے، اور ان سے یہ مقام حاصل کرنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ملا، حضرت عمر فاروق سے حضرت عثمان غنی کو ملا، حضرت عثمان غنی سے علی المرتضی شیر خدا کو ملا، حضرت علی المرتضی شیر خدا سے حضرت امام حسن کو ملا، حضرت امام حسن سے امام حسین کو ملا، اور امام حسین سے نسبت سے یہ مقام غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام قطبیت، اس میں ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ جو رب اپنے بندے کو ڈائریکٹ عطا کرتا ہے، اور اس کی نظر میں ایک ایسا نور عطا کر دیا جاتا ہے، اور اسے اختیار دیا جاتا ہے وہ جس کو چاہے قطب بنا دے، چاہے چور کو پکڑ کے قطب بنا دے، چاہے وہ مقام ولایت سے اتار دے۔ یہ وہ مقام ہے جو رب اپنے بندے کو ڈائریکٹ عطا کرتا ہے، اور ایک مقام وہ ہوتا ہے جو جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، اور ایک مقام حضور جان عالم علیہ السلام کے صدقے رب بندے کو عطا کرتا ہے۔ بہت ساری ہستیاں ہیں کہ جنہیں رب سے مقام ڈائریکٹ عطا ہوا ہے، اور وہ بھی ہستی ہیں کہ جن کو مقام سرکار کی بارگاہ انور سے حاصل ہوا ہے۔ ان چند مثالوں میں سے میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں، ان کا کہ جن میں نبی کا لہو ہے، علی کا خون ہے، سیدہ کا دودھ ہے، وہ ہستی معین الحق والدین ہے، حسن سنجری بھی ہیں، عطائے رسول بھی ہیں، انتخاب رسول بھی ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے پیر و مرشد اخبار الاخیار کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کی 20 سال خدمت فرمائی ہے، 20 سال، اور 20 سال خدمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے سونے کے لباس کی نگرانی فرمائی ہے، اور 20 سال کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرمنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو مکہ مکرمہ لے کے چلتے ہیں۔ خواجہ صاحب بھی ساتھ، آپ کے پیر و مرشد بھی، آپ جب بیعت ہوئے اس کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ لے کے گئے۔ مکہ مکرمہ میں حتیم کعبہ کے نیچے کھڑے ہو کر آپ کے پیر و مرشد نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ میرے معین الدین کو قبول کر لے، اور غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو اپنے برگزیدہ بندوں، محبوب اور اولیاء میں شامل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر حاضری دینے کے بعد آپ کے پیر و مرشد آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ان لوگوں سے میں یہ آگے جو بات کرنے لگا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ جو قبر میں چلے گئے وہ سنتے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ خواجہ صاحب مدینہ شریف گئے، آپ کے پیر و مرشد ساتھ، آپ کے پیر و مرشد نے حاضری پیش کی سرکار کی بارگاہ میں، سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا معین الدین سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر ہند کی سلطانیت ہونے والی ہے۔ خواجہ صاحب نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سرکار کی قبر انور سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائق، اے معین الدین تجھ پر سلام ہو، ہمیں تمہیں قطبیت کا مقام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ کہ اے معین الدین تجھ پر سلام ہو، ہم نے تمہیں مقام قطبیت عطا کر دی۔ وہ ہے یہ بارگاہ جہاں سے عطائے رسول نائب مصطفیٰ بن کے میرے خواجہ آئے۔ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ تم ان کے پاس کیا لینے چاہتے ہو اولیاء کرام کے پاس؟
औलिया कराम के पास क्या लेने जाते हैं? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वत्तबी सबील मन अनाब इलैया, उनकी तरफ रुजू करो जिन्होंने मेरी तरफ रुजू किया। अब हमने किन की तरफ रुजू किया? औलिया कराम की तरफ। औलिया कराम ने किन की तरफ रुजू किया? रब की बारगाह में। फिर ये कहते हैं ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग जो रातें गुजारते हैं अपने रब के हुजूर सजदे में पढ़कर और खड़े रहकर। अब इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया है यबीतूना। बात है यबीतू, ये मुजारे का सीगा है, इसका माना है रात गुजारना। अब कोई शख्स रात गुजारता है गफलत में सोकर, नशा करके, चोरी करके, डकैती करके, लेकिन अल्लाह के जो मकबूल बंदे होते हैं, महबूब बंदे होते हैं, उनकी रातें कभी सजदों में गुजरती हैं तो कभी क़याम में गुजरती हैं। सुभान अल्लाह। इनकी मिसाल मैं उस हस्ती की दूंगा जो खूने रसूल ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा है। आपको बतूल किस वजह से कहा जाता है? आपको बतूल इस वजह से कहा जाता है कि आपने अपना ताल्लुक दुनिया से कट करके अपने रब से जोड़ लिया था, इसलिए आपको बतूल कहा जाता है। विलायत, मकाम कुतुबियत जो मैंने आपको बता दी। अब एक और मकाम होता है विलायत इश्की, विलायत रूही, विलायत मोहम्मदी, विलायत रूही कि अभी आलमे कुन में हो, उधर भी वली, माँ के पेट में भी वली, दुनिया में आए भी वली। सुभान अल्लाह। विलायत मोहम्मदी कि जिसका खाना पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना सब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक था। ये गौसे सकलैन रहमतुल्लाहि तआला को ये मकाम हासिल हुआ कि आपका खाना पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना सब सरकार की सुन्नत के मुताबिक था। और एक होता विलायत इश्की, इसे कहते हैं जलाली वाली विलायत। विलायत इश्की, जलाली वाली विलायत। एक दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने खानकाह में मौजूद हैं, तो एक दिन बैठे आपने फरमाया, अली अहमद कागज लाओ। अली अहमद साबर कलियर के शहनशाह जिन्हें कहा जाता है, ये विलायत इश्की कलियर के शहनशाह को अता की गई है। सुभान अल्लाह। विलायत जलाली इसे ही कहते हैं कि ये जलालियों का शहनशाह है। वो जलाल नहीं कि किसी पीर को आपने प्रोटोकॉल नहीं दिया, उसकी इज्जत नहीं की, उसने बुरा भला किया तो मुरीद ने कहा लो जी पीर सब जलाल में आ गए। ये जलाली नहीं, ये जहालत है। ऐसा मकाम, क्योंकि ऐसे पीर वो होते हैं जो अनपढ़ होते हैं और उनके अनपढ़ियों को मुरीद होते हैं। ये मकाम जो होता है ये उन लोगों को ही मिलता है जिनकी रातें सजदों और क़याम में गुजरी हों। सुभान अल्लाह। तो विलायत इश्की, आपने बाबा साहब ने फरमाया, अली अहमद कागज लाओ। कागज लाया गया, पेंसिल लाई गई, बाबा साहब ने लिख दिया कि हमने आपको दिल्ली का कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। ये वो मकाम है जो मैंने बात की है कि वो मकाम जो रब बंदे को डायरेक्ट अता करता है, वो जिसको चाहे कुतुब बना दे, जिसको चाहे उस मकाम से उतार दे। बाबा साहब ने फरमाया, अली अहमद हमने आपको दिल्ली का कुतुब बना दिया। कागज पर लिख दिया और कहा कि दिल्ली चले जाओ, वहां पर मेरा खलीफा जमाल मुजर्रद है, उससे मोहर लगवा लो। अब कलियर के शहनशाह उठे, कागज जेब में डाला, चले गए। रात का वक्त हुआ, खाना तनावल फरमाया तो जमाल मुजर्रद ने कहा कि हुजूर फरमाइए किस तरह ना होया। कलियर के शहनशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कागज जेब से निकाला और कहा कि मैं बनिया दिल्ली का कुतुब, इहदे मोहर ला दो। जमाल मुजर्रद भी जलाली सा, लेकिन कलियर के शहनशाह ये जलालिया के शहनशाह से। उन्हें जो कागज देखा, उन्हें कहा तुसीं आराम फरमाओ, सुबह होएगी फिर मोहर ला देंगे। कलियर के शहनशाह जलाली सी, फरमाया नहीं हुणे मोहर लाओ। उन्हें आख्या हुण नेरा बहुत है। उन्हें आख्या अच्छा। कलियर के शहनशाह जलाल दे विच आके अपने हाथ उत्ते हाथ मार के दस्या, उंगल नूं रोशन करके दस्या कि हुण रोशनी थोड़ी है। सुभान जमाल मुजर्रद वेख्या इन्ना जलाल, उन्हें आख्या मेरी नजर कमजोर है, रोशनी थोड़ी है। फिर कलियर के शहनशाह ने हाथ उत्ते हाथ मार के पूरा हाथ ही रोशन करता। फरमाया जमाल मुजर्रद हुण रोशनी थोड़ी है। जो जमाल मुजर्रद देखा, उन्हें देख के कागज फाड़ता, फरमाया तू इन्ना जलाली है कि अगर दिल्ली का कुतुब बन गया तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। इन्हें क्या
جب انہیں رکا پاڑ دیتا کلیئر دے شہنشاہ جلال جا کے کھڑے ہو گئے انہاں کہا جمال مجرد نامہ پیر من مریدی من سلسلہ تراب ریدم تو میرے پیر دا رکا پاڑیا میں تیرا شجرہ ہی پاڑتا میں تیرا شجرہ ہی پاڑتا انہاں کہا کہ کلیئر دے شہنشاہ اٹھتے بابا صاحب پاک بدن بیٹھے نے کہندے ولیاں نو پتہ نہیں لگدا بابا صاحب پاک بدن بیٹھے فرما رہے نے اج خیر ہوئے دو شیراں دی جنگ ہو رہی ہے انہاں کہہ کے کلیت دے شہن چو اتھوں چلے تو پاک بدن شریف پہنچ گئے بابا صاحب تشریف فرما سی بابا صاحب فرمایا مور لگوا لے فرمایا حضور نہیں فرمایا حضور انہیں کاغذ پھاڑ دیتا تے بابا صاحب فرمایا بھی علی احمد تم بھی آکھیا کلیت شہنشاہ نے آکھیا حضور میں کیا کہ میں صرف اتنا کہا کہ تو میرے پیردار رکا پاڑیا میں تیرا شجرہ ہی پاڑتا جو تو اینے گل کے بابا صاحب کھڑے ہو گئے انہوں نے پتا سی کہ جو علی احمد کلیت شہنشاہ نے آکھ دیتا ہے ہو کے نہ تے بابا صاحب کھڑے ہو گئے فرمایا علی احمد شروع تو پاڑیا کہ اخیر تو پاڑیا فرمایا حضور شروع تو پاڑیا بابا صاحب فرمایا کوئی نہیں خیر ہے اخیر تو پہ چال پہ گا تو جے اگر بابا صاحب فرنا فرماتے شجر نسی تو نہ جمال مجرد ہے اے لوگ ایک ہو رہا گل کہ میرے کون لوگ نے جنہ تو کول اسی جانے کون لوگ نے کی کر دینے دنیا تو مرن تو بعد وہ حیات نے کہ نہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ نحل من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرط یہ کہ وہ مومن ہو ہم انہیں دنیا میں اچھی زندگی دیتے ہیں اور بدلے میں آخرت اور آخرت میں اجر ان کا بہتر ہوگا ان اعمال سے جو وہ کرتے رہے یہ قرآن پاک سے اب حدیث مبارکہ سے حدیث قدسی بخاری نے بھی اسے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حدیث قدسی لا یزال یتقرب الی بنوافل حتی احببتہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں سبحان اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے حدیث جبریل بھی ہے حدیث جبریل کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں بندہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو طلب فرماتا کہ اے جبریل دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر پھر جبریل امین آسمانوں پہ جاتے ہیں وہاں پر جا کے رضا دیتے ہیں کہ اے آسمان والو دنیا میں رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے میں جبریل بھی کرتا ہوں تم سب فرشتے بھی کرو پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین میں آتے ہیں زمین میں ادھر کہ زمین کے کونے شروع ہو کے کہتے ہیں کہ اے زمین والو رب دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے میں جبریل بھی کرتا ہوں آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی اس سے کرو سبحان اللہ حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا دامن یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا اگر کسی پیر کے مرید ہوئے تو یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا یہ حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنا حق لینے کے لیے محنت کرتے ہو تکرار کرتے ہو اپنا حق لینے کے لیے محنت کرتے ہو تکرار کرتے ہو تم محنت اور تکرار کیا کرو گے جو تکرار میرے اولیاء اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے کریں گے سبحان اللہ جو تکرار میرے اولیاء اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے کریں گے کہ جب اولیاء کرام بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا وہ اولیاء کرام مڑ کے دیکھیں گے دائیں بھی دیکھیں گے بائیں بھی دیکھیں گے بائیں وہ لوگ ہوں گے جن کی بدعمالیاں گمراہیاں انہیں دوزخ میں لے گئی ہوگی اب وہ جنت میں جائیں گے تو رک جائیں گے رب فرمائے گا اے میرے اولیاء میں نے آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دی تم جنت میں چلے جاؤ تاکہ تمہارے جانے کے بعد ان سے حساب و کتاب بکایا ہو وہ کہیں گے اے اللہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے ہمارے کچھ غلام ادھر ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمارا ہاتھ تھاما تھا
ہمارا ہاتھ تھاما، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے، اب ہماری وفا ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہمیں ادھر چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں۔ تو رب فرمائے گا ایک ایک اولیاء سے فرمائے گا، ولیوں سے، کہ اے میرے ولیوں، جن کے سینے میں، دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاتے، انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جو دوزخ میں چلا گیا وہ تو جل گیا، اب ادھر رب اولیاء سے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو پہچانو جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے۔ اب وہ لوگ ادھر دوزخ میں تو چلے گئے، رب فرماتا ہے کہ اے دوزخ، مجھے علم ہے کہ میرے اولیاء نے اپنے غلاموں کو بچانا ہے، انہیں جلانا مت۔ رب اولیاء کے پہنچنے سے پہلے دوزخ کو یہ حکم دے چکا ہوگا، تو آگ دوزخ کی ان کے قدموں تک آئی ہوگی لیکن ان کے جسموں پر نہیں آئی ہوگی۔ تو پھر وہ اولیاء کرام جائیں گے اور جا کر اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور پہچان کر دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اولیاء کرام جائیں گے جنت میں، پھر رک جائیں گے، رب پھر فرمائے گا لگتا ہے ان کے دل میں کچھ ہے، کچھ اور لوگ ہیں، وہ پھر کہیں گے یا اللہ ہمارے کچھ غلام ادھر رہ گئے ہیں۔ تو رب پھر فرمائے گا اولیاء سے، اے میرے اولیاء جاؤ اور اپنے غلاموں کو پہچان کر دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ حالانکہ تیسری مرتبہ پھر اولیاء کرام فرمائیں گے کہ یا اللہ ہمارے کچھ غلام رہ گئے ہیں، تو رب پھر فرمائے گا کہ اے میرے اولیاء، جن کے دل میں آدھے دینار کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان پاتے، انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ اب وہ جائیں گے، پہچانیں گے، دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ تو جنت میں جب جائیں گے تو پھر رب فرمائے گا، اے میرے اولیاء، اب تم راضی ہو؟ یہاں تک کہ جتنے بھی غلام ہوں گے، تو رب فرمائے گا اپنے اولیاء سے کہ ان کو پہچان کر جنت میں لے جاؤ۔ اب یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے پہچان کا، بار بار لفظ ہے کہ پہچان۔ رب فرما رہا ہے اولیاء سے، اے میرے اولیاء جن کو پہچانتے ہو، اب پہچان کا لفظ بار بار آیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ اے عاشقوں، ولیوں کی درگاہوں پر آتے جاتے رہا کرو تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ آج تمہاری پہچان ہوگی تو کل قیامت کے دن تمہیں پہچان کر دوزخ سے نکال کے جنت میں